السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عامر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بلوچ ایف ایکس۔ تو جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ فوریکس حلال ہے یا حرام، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا آج کا کہ MT4 اینڈ MT5 کیا ہے، اور اس میں ہم ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہوگا آج کا ٹاپک۔ اس میں ہم اپنا اکاؤنٹ کیسے لاگ ان کرتے ہیں، کیسے ہم یہاں پہ کرنسیز کو ایڈ کرتے ہیں، کس طرح ٹریڈ لگاتے ہیں، کس طرح ٹریڈ کلوز کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فوریکس حلال ہے یا حرام۔ تو میرے کافی سارے اس طرح کے دوست ہیں جو فوریکس میں کافی پرانے ہیں۔ جب ان کو لاس ہوتا ہے نا تو وہ بہت سارے مولویوں کے فتوے لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام حرام ہے، اور جب ان کو پروفٹ ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے گھر بھی بنوانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑیاں بھی لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو مجھے ان پہ پھر بہت زیادہ ہنسی آتی ہے اور بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فوریکس بیسیکلی ہم کروم پہ سرچ کر لیتے ہیں، فوریکس حلال اور حرام۔ ٹھیک ہے، یہ تو حلال اکاؤنٹس آگے سارا کچھ ہم اس کی نیوز پہ چلے جاتے ہیں۔ از بٹ کوئن حلال، از فوریکس ٹریڈنگ حلال اور الاؤڈ ان اسلام۔ تو بیسیکلی یہاں اس نیوز کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں کہ ہمیشہ آپ کا وہ بزنس، فوریکس ایک مارکیٹ ہے اور مارکیٹ میں جو کام ہوتا ہے وہ بزنس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں پہ جاتے ہیں، کہیں آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں منتھلی سیلری ملتی ہے، وہ ہوتی ہے جاب۔ اور جب ہم کوئی چیز بائی کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، سیلنگ کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ہمارا بزنس۔ تو فوریکس میں ہم، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ایک کرنسی بائی کرتے ہیں، دوسری سیل کرتے ہیں، جس طرح میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بتائی تھی کل والے میں کہ ہم ایک کرنسی کو سیل کرتے ہیں، دوسرے کو بائی کرتے ہیں، مطلب ہم ایک پرچیزنگ سیلنگ کا کام کر رہے ہیں اس میں۔ تو فوریکس 100% حلال ہے۔ اس میں کوئی بندہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ فوریکس حرام ہے، کیونکہ میں نے جتنے بھی اپنے علماء کرام، کچھ اس طرح کے عالم صاحب ہیں، ان سے مطلب پوچھا ہے، تو ان کو پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فوریکس ہے کیا۔ پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس چیز کا وجود نہیں ہے تو یہ حرام ہو گئی۔ او بھائی، وجود کیسے ہو؟ ہم یہاں آن لائن بیٹھ کے ایک کرنسی دے رہے ہیں، دوسری کرنسی لے رہے ہیں، تو اس میں وجود کہاں سے آ گیا؟ اب ہم نے اگر جرمنی کی کرنسی لینی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی یا امریکن کرنسی سے، اس کا آپس میں بھئی ہم نے اس کا پاؤنڈ کا اور USD کا آپس میں اگر ایکسچینج کرنا ہے تو پہلے ہم USD لے آئیں، پھر جائیں بینک میں اس کو اس میں پاؤنڈ میں چینج کروائیں یا ایئرپورٹ پہ جائیں۔ ٹھیک، تو اس طرح تو یہ آف لائن ورک ہو گیا، آن لائن تو نہ ہوا۔ آن لائن تو یہی ہے نا کہ ہم یہیں پہ بیٹھ کے، ہمارے پاس یہ بھی تو کام نہیں ہے نا ہم کسی کا پیسہ چوری کر کے کر رہے ہیں، ہم نے خود سے انویسٹ کیا ہوا ہے، ہم اس انویسٹ کیے ہوئے پیسے سے ایک کرنسی لے رہے ہیں، دوسری بیچ رہے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ بزنس میں آتا ہے، اور اس میں پروفٹ بھی ہے، لاس بھی ہے۔ ہاں، جو IQ آپشن ہے، ایکسپرٹ آپشن ہے، اس طرح کے اور بھی کافی سارے جو مطلب آپشنل ٹریڈنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ وہ کیوں حرام ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ IQ آپشن جو ہے وہ آپ کو ایک فکس ٹائم دیتا ہے۔ IQ آپشن میں بھی بہت سارے مطلب ایک آپشنز ہیں کہ آپ کون سی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ آپشنل کرنا چاہتے ہیں، آپ فوریکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں جو آپ لوگوں کو کورس بتا رہا ہوں، جو آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، یہ سارا کچھ فوریکس ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسری ٹریڈنگ ہے، آپشنل ٹریڈنگ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی لاٹ اوپن کی ہے، ٹریڈ اوپن کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کا دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 30 سیکنڈز یا 1 منٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ کی ٹریڈ، آپ نے جس پوائنٹ پہ ٹریڈ لی ہے، اس سے اگر ایک پوائنٹ بھی اوپر آپ کی مارکیٹ کی پرائس ہے، اس کے بعد اگر آپ نے بائی کی ٹریڈ لی ہے، ایک پوائنٹ بھی اوپر ہے،
تو آپ کو ان کا جتنا پرسنٹ انہوں نے ڈن کیا ہوا ہے وہ پورا آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. اگر ایک پوائنٹ بھی نیچے ہے تو آپ کا وہ جتنی لاٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے، بٹ لگائی ہوئی ہے، پوری کی پوری آپ کا لاس ہو گیا. فوریکس میں یہ چیز نہیں ہے. فوریکس میں آپ نے بالفرض ایک پوائنٹ سے کوئی بھی چیز ہے اس کو بائی کیا ہے، اگر مارکیٹ کا ریٹ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے اس پوائنٹ سے تو آپ کو تھوڑا پروفٹ ہوگا، اگر زیادہ جاتا ہے تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہوگا. اور اس میں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اس میں میں کہتا ہوں 10 دن کا، سال 2 سال 10 سال تک آپ اپنی ٹریڈز کو ہولڈ کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. جبکہ آپشنل ٹریڈنگ میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے وہ جوا ہے، گیمبلنگ ہے. آپ کبھی بھی اس میں نہ انٹر ہوئیے گا، یہ میں آپ لوگوں سے ایک میرا مشورہ ہے اور آپ لوگوں کو ایک اچھی نصیحت ہے. کیونکہ اگر اس میں آپ پروفٹ بنا بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کا پروفٹ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. ہاں، فوریکس ٹریڈنگ میں آپ جو کام کرتے ہیں یہ آپ کا حلال ہے. میرے خود جو اس ٹائم ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ خود یہی فوریکس کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے سارا کچھ. اب ایک عالم بندہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو صاحب ذرا حلال ہی ہوگا نا، حرام تو نہیں ہے. تو اس چیز سے فوریکس حلال ہے. اب دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا گوگل پہ، گوگل کیا کہتا ہے. ہم اس کے مین چیز پڑھتے ہیں کہ گولڈ فار گولڈ، سلور فار سلور، ویٹ فار ویٹ، ہیلری فار ویلی، ڈیٹس فار ڈیٹ، سالٹ فار سالٹ، لائک فار لائک، same for same, hand for hand to hand. If the types are different then sell however you like. So یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہاں پہ. so long as it is hand to hand. فوریکس ٹریڈنگ فتویٰ اینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں بھی ریگولر اسپاٹ فوریکس ٹریڈنگ آفرڈ بائی فوریکس بروکر ود نو اوور نائٹ انٹرسٹ پیمنٹس چارجنگ ہم سے اباؤٹ. تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جب ہم کوئی بروکر رکھتے ہیں، کوئی بھی بروکر ہے، جس طرح میں ایکسنس پہ ٹریڈنگ کرتا ہوں، میرے پاس جو بروکر ہے وہ ایکسنس کا ہے. تو ایکسنس جب ہم کوئی ٹریڈ اوپن کرتے ہیں، کوئی لاٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ ہم سے کمیشن بھی لے لیتا ہے. لاس پروفٹ ہمارا ایک سائڈ پہ ہو گیا، لیکن وہ ہم سے ایک کمیشن بھی ضرور لیتے ہیں. وہ کمیشن کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم خود یہاں سے منڈی میں کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو وہ جو آڑتی ہوتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں بھائی آپ کی یہ چیز میں بکوا دوں گا، آپ کی یہ چیز سیل کروا دوں گا، لیکن میں اس کا آپ سے پر بوری آپ سے میں 20 روپے لوں گا، ٹھیک ہے. تو ایک بروکر کا کمیشن ہوتا ہے. اب چاہے وہ چیز میری پیچھے سے 50 روپے کی تیار ہو گئی، آگے مجھے 30 کی سیل کرنی پڑی ہے، مارکیٹ میں ریٹ ڈاؤن ہو گیا اس دن، چاہے مارکیٹ میں ریٹ اپ ہو گیا ہے، مجھے وہ 100 کی سیل ہوتی ہے، وہ جو بروکر ہے وہ 20 لے گا لازمی. پر بوری وہ 20 لے گا مجھ سے لازمی، چاہے مجھے لاس ہو رہا ہے چاہے پروفٹ ہو رہا ہے. فوریکس میں بھی یہی چیز ہے. ہاں، اگر آپ لوگ آکٹا ایف ایکس پہ بناتے ہیں اکاؤنٹ، آکٹا ایف ایکس پہ ایک چیز خیال رکھیے گا، وہاں پہ سویپ ہوتا ہے. سویپ ہوتا ہے ایک سود. اگر آپ کی ٹریڈ رات کو چلتی ہے، مطلب آپ نے آج صبح ٹریڈ لگائی ہے، سارا دن آپ کی ٹریڈ چاہے پروفٹ میں چلتی رہی چاہے لاس میں چلتی رہی، آپ نے کلوز نہیں کی اس کو، رات ہو گئی، جب اگلا دن لگے گا آپ سے تھوڑا بہت وہ سود لے لیں گے، سویپ لے لیں گے، وہ ان کا ایکسٹرا کمیشن ٹائپ ہوتا ہے. بھی ٹریڈ آپ کی چلتی رہی تو وہ چیز حرام میں آ جاتی ہے. اسی لیے ایکسنس میں آپ جب بھی اکاؤنٹ بنائیں تو ایکسنس آپ کو جو اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ دیتا ہے وہ سویپ فری اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس میں 1 سینٹ، میں کہتا ہوں 1 روپیہ بھی وہ سود نہیں لیتے. تو اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایکسنس کو. میں ایکسنس کی لنک بھی اپنے بایو میں دے دوں گا اور ویڈیو بھی اسی یوٹیوب پہ موجود ہے، اسی چینل پہ، کہ کس طرح ایکسنس کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور کس طرح ویریفائی کیا جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسنس کے اکاؤنٹ کو ویریفائی نہیں کر سکتے. تو میں نے اس ویڈیو میں ٹرک بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے. وہ ویڈیو بھی جس نے اکاؤنٹ بنانا ہو وہاں پہ بھی لنک دی ہوئی ہے. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا، آپ لوگ لنک سے کلک کر کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. میری آئی بی میں آ جائیں گے آپ لوگ. جیسے ہی میری آئی بی میں آپ لوگ آئیں گے، آپ لوگوں کو میری طرف سے فل سپورٹ ملے گی، کیونکہ میرا ایکسنس سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کل کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ، میں ان کو ڈائریکٹ بول سکتا ہوں کہ یہ بندہ میری ٹیم کا ہے، یہ میرے انڈر ورک کر رہا ہے، آپ اس کے اکاؤنٹ کا ایشو سولو کریں. پہلی بات ہے ایشو ہوتا نہیں ہے، آج تک کسی کا بھی ایشو نہیں ہوا. مجھے 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں اس کام میں. تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایکسنس بروکر کا. چلیں یہ تو رہی بات ایکسنس کی، بروکر کی، اس چیز کو چھوڑ دیں. یہ چیز بھی کنفرم ہو گئی کہ فوریکس حلال ہے. اس کے بعد آگے بات ہے کہ کس طرح ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے. ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہم آئیں گے سیدھا پلے اسٹور پہ. پلے اسٹور پہ ہم نے آ کے سرچ کرنا ہے یہاں پہ
MT4 یہ میٹا ٹریڈر 4 آ گیا ہمارے پاس. آپ انسٹال کر لیں گے اس کو. میرے پاس اوپن ہے, اوپن ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ کرنسیز چل رہی ہیں, سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. یہ کرنسیز چل رہی ہیں, یہ پلس کا جو آپشن ہے, یہ کرنسیز دیکھیں چل رہی ہیں. یورو USD اس کی مارکیٹ ہے, اس پہ کلک کریں گے, یہ مارکیٹ کی موومنٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے یہاں پہ موونگ ایوریج لگائی ہوئی ہیں, تھوڑی سی اسٹریٹجیز میں نے یہاں پہ اپلائی کی ہوئی ہیں, جو بلو اور یہ اورنج کلر ریڈ کلر کی شو ہو رہی ہیں. یہ بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کس طرح آپ نے ان کو چیک کرنا ہے. یہ بھی آپ کو چھوٹا موٹا سگنل دے دیتے ہیں کہ مارکیٹ کا اب نیا ٹرینڈ کون سا بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا جس طرح. اس کے بعد یہ GBP USD کی مارکیٹ ہو گئی. اوپن چارٹ کر لیتے ہیں, یہ دیکھیں جی. تو سب سے پہلے اس کو انسٹال کر لینا ہے. اس کے بعد آپ اپنے بروکر میں آئیں گے, بروکر آپ کو بتائے گا آپ کا سرور کون سا ہے. آپ نے یہاں پہ آنا ہے, یہاں پہ آ پلس پہ کلک کرنا ہے, لاگ ان ٹو ایگزسٹنگ اکاؤنٹ پہ آ جانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے آ کے اپنا بروکر جو سرور ہوگا وہ سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایکسنس آپ کا بروکر ہے, آپ ایکسنس لکھیں گے, ایکسنس کے سارے جو سرور ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. 2 پہ کلک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سارے شو ہو جائیں گے. آپ کا جو سرور ہوگا وہ بروکر خود آپ کو بتائے گا, آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہوگا آپ کا کون سا سرور ہے. آپ اس میں جائیں گے. ٹھیک ہے, بالفرض بھی آپ کا ایکسنس ریل 2 ہے, ریل 12 ہے. آپ اس میں جاتے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا وہ دیں گے, آپ پاسورڈ دیں گے, سائن ان کریں گے, سیو پاسورڈ کر لیں گے. آپ کا اکاؤنٹ لاگ آؤٹ نہیں ہوگا, بار بار آپ کو لاگ ان نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کا سائن ان ہو جائے گا. جب آپ کا اکاؤنٹ سائن ان ہوگا, یہ چیز آپ لوگوں کا اس صورت میں کچھ اکاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب جو آپ کا اگلا کام ہوگا وہ ہوگا آپ کا ٹریڈنگ اوپن کرنا. ابھی آج سیٹرڈے ہے تو مارکیٹ کلوز ہے, اس وجہ سے یہاں پہ جب آپ نے ٹریڈ کو لگانی ہے تو آپ یہاں پہ پلس کے نشان پہ کلک کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے جت ہوتی ہے ہماری لاٹ, جتنی لاٹ آپ لگائیں گے آپ کو اتنا رسک اور ریوارڈ ہوگا. اگر لاس میں آپ کی ٹریڈ جاتی ہے تو وہ اتنا ہی آپ کو لاس ملے گا, اور اگر پروفٹ میں آپ کی ٹریڈ جاتی ہے تو اتنا ہی. اگر لاٹ زیادہ ہوگی تو لاس بھی زیادہ ہوگا, پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. اگر لاٹ آپ کی کم ہوگی, آپ کے اکاؤنٹ کے مطابق پراپر ہوگی, تو آپ کو پروفٹ بھی کم ہوگا اور لاس بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا TP, اس کو کہتے ہیں ٹیک پروفٹ, اور یہاں پہ ہمارا ہوگا SL, اس کو کہتے ہیں اسٹاپ لاس. اسٹاپ لاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹاپ لاس ہوتا ہے یہ مارکیٹ کے ڈائریکشن کے اپوزٹ لگتا ہے. مطلب اگر ہم سیل کی ٹریڈ لگا رہے ہیں تو جو ہمارا اسٹاپ لاس ہوگا وہ ہمارا مارکیٹ ہم سیل میں لگا رہے ہیں تو وہ اوپر لگائیں گے اپنی انٹری سے. اور اگر ہم اور جو ہمارا ٹیک پروفٹ ہوگا وہ ہمارا ہوگا مارکیٹ جس پوزیشن میں ہم نے ٹریڈ لگائی ہے کہ بھئی مارکیٹ سیل میں آئے گی, ڈاؤن آئے گی, تو ہم نیچے اپنی انٹری سے بھی نیچے لگاتے ہیں ٹیک پروفٹ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری ٹریڈ لاس میں چلی جاتی ہے تو ہم اسٹاپ لاس ایسے پوائنٹ پر لگاتے ہیں کہ مارکیٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پوائنٹ پر پہنچ کر مارکیٹ اب اپنا ٹرینڈ چینج کر دے گی اور ہمارے مزید ہماری ٹریڈ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے گی. اور جب ہم وہاں پہ اپنا اسٹاپ لاس لگا دیتے ہیں اور ہمارا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں چھوٹا سا ایک لاس ہوتا ہے, لیکن وہ لاس ہم ریکور کر لیتے ہیں. اس کا بینیفٹ یہی ہوتا ہے اس اسٹاپ لاس کا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس نیٹ ورک ایشو ہے, ہم کہیں بھی ہیں, ہم ٹریڈ نہیں دیکھ رہے, مارکیٹ میں نہیں ہیں ہم, تو ہمارا آٹومیٹک اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائے گا اور ہمیں اس میں زیادہ نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مارکیٹ زیادہ لاس میں چلی جاتی ہے, ہمارا اسٹاپ لاس نہیں لگا ہوتا, تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے, کبھی کبھی اکاؤنٹس بھی واش ہو جاتی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ٹیک پروفٹ ہے. ٹیک پروفٹ بھی یہی چیز ہے کہ آپ لوگوں کا مارکیٹ جب پروفٹ میں جائے گی تو آٹومیٹک ایک فکس پروفٹ پر آپ لوگوں کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی. اور ٹیک پروفٹ اکثر ہم اس جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ یا تو زیادہ ڈاؤن آئے گی یا تو واپس آ جائے گی, تو ہم اس پوائنٹ پر ٹیک پروفٹ لگا دیتے ہیں. جب ہمارا ٹیک پروفٹ ہٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اگلے ٹرینڈ کا ویٹ کرتے ہیں, بھئی اگلی مارکیٹ کی کون سی موومنٹ بنے گی, کیسے بنے گی, تو آپ لوگ مطلب اس ٹرینڈ کو پھر فالو کر کے ہم ٹریڈ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ SL اور TP لگا کے آپ اپنے مارکیٹ کو سیل یا بھائی جو بھی کرنا ہے آپ کریں گے. ابھی میں کروں گا لیکن نہیں ہوگی, انٹری نہیں لگے گی کیونکہ مارکیٹ کلوز ہے. یہ دیکھیں مارکیٹ کلوز. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اب جو اگلی بات ہے کہ آپ نے مارکیٹ کا یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ نے لاٹ سائز کس طرح لگانی ہے.
لاٹ سائز کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ لاٹ سائز کی ہوگی کہ آپ نے کتنے اکاؤنٹ پر کتنی لاٹ لگانی ہے اور جو پراپر لاٹ آپ کے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھے، جو سیف رکھے آپ کے اکاؤنٹ کو. اب ایک ویڈیو میں تو سارا کچھ نہیں بتا سکتا، اسی لیے ویڈیوز آہستہ آہستہ اپلوڈ ہوتی جائیں گی اور آپ لوگوں کو سارا کچھ میں بتاتا جاؤں گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل کی اور میرا جو دوسرا چینل ہے عامر سرائکی، اس پہ میں ولاگنگ کرتا ہوں. اس چینل کو بھی کائنڈلی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو سبسکرائب مجھے ملے گا، آپ لوگوں کا جو لائک مجھے ملے گا، وہ ایک قسم کا آپ لوگ صدقہ دے رہے ہیں اپنا. وہ یہ ہے کہ میں وہ جو آپ کا اس کا چینل جب مونیٹائز ہوگا، اس کی جتنی بھی ارننگ ہوگی میں نے وہ غریبوں میں ڈیوائڈ کرنی ہے اور کسی مستحق کو دینی ہے. میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں. میں کسی کو یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اندر احساس اس چیز کا پیدا ہو اور آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا ایک کلک کسی غریب کو رات کی روٹی دے سکتا ہے. آپ لوگوں کا ایک کلک کسی بھی ہماری مستحق، کسی بھی غریب ہماری بہن بیٹی کسی کی بھی شادی کروا سکتا ہے. تو کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کے بچے، نوجوان بچے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کی شادی نہیں کر پاتے، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ آگے جہیز کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ جہیز تو اب گھر والے جب نہیں اس چیز کو افورڈ کر سکتے تو پھر مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لیے. کبھی والدین خودکشی کر لیتے ہیں، کبھی بچے اس پریشانی میں پاگل ہو جاتے ہیں، مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے اور میرے کچھ دوست ہیں، ہم نے ایک نیو پلان بنایا کہ اپنے یوٹیوب کی جتنی بھی ارننگ آئے گی، اللہ کا شکر ہے میرے پاس فوریکس کی ارننگ بہت زیادہ ہے. میں ویسے بھی جتنی ہیلپ ہوتی ہے میں کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کروں. تو اس لیے چلیں میں اپنی جیب سے جتنا افورڈ کر سکتا ہوں وہ بھی کر دیتا ہوں. چلو بھئی یہ اس کی یوٹیوب کی جتنی ارننگ آئے گی یہ بھی ایک ایکسٹرا ساتھ میں اضافہ ہو جائے گا. اگر میں اپنی جیب سے ایک غریب کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو اس طرح میں 3 غریبوں کی ہیلپ کر لوں گا. تو آپ بھی اس چیز کو صدقہ جاریہ سمجھ کے میری ہیلپ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کریں. اور میرا واٹس ایپ گروپ ہے بلوچ ایف ایکس، اور فیس بک گروپ ہے، ڈسکرپشن میں لنک اس کی میں نے ڈال دی ہے، آپ وہاں سے بھی جوائن ہو جائیں. اس میں بھی میں سارا کچھ نالج شیئر کرتا رہتا ہوں. وہاں پہ بھی جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی ممبرز ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھا نالج ملے گا، بہت اچھا آپ کو بینیفٹ ملے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.